جنت میں جنتیوں کو حوریں ملیں گی، یہ بات تو برحق ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں جو بیوی میرے مقدر میں تھی وہ کہاں جائے گی؟ وہ حوروں کی ملکہ ہوگی، وہ حوروں کی ملکہ ہوگی، جنت میں جائے گی تو اللہ پاک تمہاری ہی جس کی بیوی تھی اس کی ہی بیوی بنائیں گے، لیکن اس کا مقام اور درجہ یہ ہوگا کہ وہ تمام حوروں کی ملکہ ہوگی اور سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور دنیا میں جو تھوڑی چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے، کچھ ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، دنیا میں وہ ساری کمی ہے اللہ جنت میں بھیجنے کے بعد وہ سب ختم کر کے خوبیاں عطا فرمائیں۔ اس لیے ایسا مت سمجھنا کہ دنیا میں تو یہ سالی ملی تھی وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ ایک شخص نے زید سے کہا کہ یہ بات دماغ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایک لڑکا اس کا باپ مر چکا، لیکن جب اس کا لڑکا مدرسے میں صرف بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے والد کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ابھی تو حساب و کتاب ہوا نہیں ہے، اصل جزا یا سزا تو حساب و کتاب کے بعد، نیکیوں کا واقعی بدلہ اور گناہوں کی واقعی سزا یہ حساب و کتاب کے بعد، لیکن اللہ کو تو سب معلوم ہے نا۔ وہ حساب و کتاب تو اس لیے ہوگا کہ جس کا حساب و کتاب ہو رہا ہے اس کو معلوم ہو جائے کہ تیرا ٹھکانہ کہاں ہے۔ اللہ پاک انصاف کریں گے، پورا نام اعمال سامنے لا کے رکھ دیں گے، یہ تیری نیکی ہے اور یہ تیرے گناہ ہے۔ اللہ ترازو رکھیں گے، تولا جائے گا، نیکی کا پلڑا جھکے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ اپنے تو کامیاب، گناہوں کا پلڑا جھکے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ سب اپنے پاپ ہیں، اس میں کوئی دوسرے کا گناہ نہیں ہے، سب اپنا ہے۔ اگر میں جہنم میں گیا تو یہ میرے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اللہ مجھے زبردستی جہنم میں نہیں بھیج رہا ہے۔ یہ تو حساب و کتاب جس کا ہے اس کے لیے ہوگا، اللہ کو پہلے سے پتہ ہے۔ اسی لیے حساب و کتاب سے پہلے عذاب قبر برحق ہے یا نہیں؟ قبر کا عذاب برحق ہے اور اس کا ماننا ایمان ہے، ہم انکار نہیں کر سکتے، سمجھ میں نہیں آئے تو بھی انکار نہیں کر سکتے، ماننا ایمان ہے۔ یہیں سے آنکھ بند ہوتے ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تدفین ہوتی ہے، لوگ قبر سے 40 قدم دور بھی نہیں جاتے، حساب و کتاب والے آ جاتے، فرشتے، سوال و جواب والے منکر نکیر آ جاتے، اور پرلم ہو جاتا ہے۔ حساب و کتاب تو بعد میں ہوگا، اصل ایگزام تو بعد میں ہوگا، یہیں پر جو ہے پہلا ٹیسٹ ہو جاتا، سوال و جواب ہوتا ہے، من ربک، تیرا پروردگار کون ہے، وما دینک، تیرا دین کیا ہے، وما تقول فی ھذا الرجل، اور حضور کے متعلق پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا۔ جو آدمی تینوں سوالوں کے صحیح جواب دے دے گا بس اس کے لیے راحت کے فیصلے، جنت سے بستر لا کر کے بچھا دیے جائیں، اور قبر تا حد نگاہ کشادہ کر دی جائے گی، نیک اعمال خوش شکلوں میں اس کے ساتھ ہوں گے، اس کی تنہائی ختم کریں گے، جنت سے جنت کی خوشبودار ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں گی، اور جواب نہیں دے سکا یہیں سے چالو۔ اسی طرح آدمی جب کوئی کام دنیا سے کر کے جاتا ہے، دنیا میں کچھ کام کر کے چلا گیا تو اس اچھے کام کا بدلہ بھی اس کو ملتا رہے گا، برا کام چالو کر کے گیا، چلا گیا، چل رہا ہے تو اس کے گناہ بھی اس تک پہنچتے رہیں گے، اور اولاد ماں باپ کی کمائی ہوتی۔ یہ واقعہ اس شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے انتقال کے وقت اپنی بیوی کو اس بات کی وصیت کی تھی
کہ دیکھ آج تو امید سے ہے، بچہ پیدا ہوگا اسے دین کی تعلیم دلانا، دین کی تعلیم دلانا۔ اب دین کی تعلیم ابتدا اس کی جو ہے قرآن کریم سے ہوتی ہے، مکتب سے، پارے سے ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہوا، یتیم تھا، جب وہ پڑھنے کی عمر تک پہنچا تو ماں اس کو مکتب میں استاذ کے پاس لے کر کے آئی کہ یہ یتیم بچہ ہے۔ اس کے باپ نے یہ وصیت کی تھی کہ اس کو دین کی تعلیم دلانا، تو اس کے باپ کی وصیت کے پر عمل کرنے کے لیے میں آپ کے پاس لے کر کے آئی ہوں کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں، اسے آپ دین کی تعلیم دیں۔ استاذ نے پھر اسے پڑھایا کہ پڑھ بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کو توڑ توڑ کر کے پڑھایا، بچے نے ٹکڑے ٹکڑے میں پڑھ لیا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی کہ اس کا باپ تو مرا تھا اور اپنے گناہوں کی وجہ سے قبر میں عذاب میں مبتلا تھا، لیکن اب اس کی وصیت کے مطابق اس کا بچہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گیا اور وہ مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکارے، تو میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ جس کی وصیت کی وجہ سے یہ بچہ آج دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کے باپ کو کیسے عذاب دیا جائے۔ اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو بھی سمجھ لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے انتقال کے بعد 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کام آتی ہیں۔ ایک تو مسجد بنا دی، مدرسے کی عمارت بنا دی، دین کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے راحت کا انتظام کر دیا، پانی کی ضرورت تھی بورنگ کروا دی، کنواں کھودوا دیا، لوگوں کے پاس گھر نہیں تھا ان کے لیے سر چھپانے کے لیے چھت مہیا کر دی، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یا ایسا کوئی علمی کام کر گیا کہ اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جتنے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے ثواب کرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ یا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا، وہ اولاد جتنی نیکی کرتی رہے گی اولاد کی نیکیوں میں سے اللہ کچھ کم نہیں کرے گی، جتنی نیکی اس نے کی ہے اتنی ہی نیکی اللہ پاک اپنی طرف سے اس کے ماں باپ کو بھی دے گی۔ او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے گیا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے تو اس کی دعا کی برکت سے اللہ ماں باپ کا درجہ بڑھاتے رہے۔ ہم نے سنا ہے کہ بغل کا بال نوچ کر توڑنا سنت ہے، لیکن اس سبب میں بہت تکلیف ہوتی ہے اور بال توڑ ہو جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ اس حالت میں کیا کیا جائے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ آپ کاٹ بھی سکتے، شریعت نے کاٹنے سے منع نہیں کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوچا کرتے، لیکن ہماری عادت نہیں ہے اس لیے ہم کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، آج بھی لوگ نوچتے اور بہت آرام سے بال نکلتا ہے۔ اگر بغل کا بال نوچنے اور اکھیڑنے سے تکلیف ہوتی، ایسی تکلیف جو مالا یطاق ہوتی، تو حضور یہ کام نہیں کرتے۔ سمجھ رہے ہو؟ آپ ہمت کر کے اکھاڑ کے تو دیکھو، آسانی سے اکھڑتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو جو ہے وہ پھاوڑا ایسے لگانے کی عادت ہو گئی ہے، کاٹنے کی عادت ہو گئی ہے، اس لیے ہم کو لگتا ہے کیا ہوگا۔ اور آج تک کسی کو بال توڑ نہیں ہوا بغل میں، کسی کو ہوا؟ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی کو بغل میں بال توڑ ہوا۔ تھوڑا سا آپ چونا لے کر کے ایسے لگا لو اور 2-4 منٹ کے لیے چھوڑ دو، اس کے بعد آپ ایسے نکالنا چالو کرو، نکل جاتا ہے، بغل بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ زید کی ہر سال
حکومت کی جانب سے اسکالرشپ آتی ہے، تو کیا زید ان پیسوں کو اپنی پڑھائی پر خرچ نہ کرتے ہوئے کسی دوسرے کام میں لے سکتا ہے؟ لے سکتا ہے۔ سرکار نے دے دیا، اور اس لیے دیا کہ تم کو پڑھنے میں آسانی اور سہولت رہے۔ اگر تم پڑھ رہے ہو تو وہ پیسہ پڑھائی پر بھی لگا سکتے اور اپنی دوسری ضرورتوں پر بھی لگا سکتے۔ آپ کو دے دیا گیا، آپ پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے یہ پیسہ دوسرے کاموں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہیرا گولڈ میں اپنی رقم لگانا کیسا ہے؟ شہر میں یہ مسئلہ اختلافی ہو گیا ہے۔ کچھ مفتیان کرام ناجائز کہتے، کچھ مفتیان کرام جائز کہتے۔ جو لوگ ناجائز کہتے ہیں ان کے بھی کچھ اپنے تحفظات ہیں، اور جو لوگ جائز کہتے ہیں ان کی بھی اپنی کچھ تحقیق ہے۔ مسئلہ آپ لوگوں کا نہیں ہے، جو عالم اور مفتی نہیں ہے ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، وہ لگا دیں تو بھی کوئی نہیں مسئلہ نہیں ہے، نہ لگائیں تو بھی مسئلہ نہیں۔ لگا دیے تو کل قیامت کے دن جب پوچھ ہوگی کیوں لگائے تھے، بولے یہ مفتی صاحب بولے تھے، ہم لوگ لگا دیے۔ برابر ہے نا؟ ہم دین کے معاملے میں ان کی بات مانا کرتے تھے، ان پر ہم کو اعتماد اور بھروسہ تھا، ان کے کہنے پر ہم نے کیا۔ جیسے امام صاحب نماز پڑھاتے، حضور نے فرمایا الامام ضامن، امام پوری مسجد کے مقتدیوں کی نماز کا ذمہ دار ہے۔ نماز صحیح پڑھایا، سب کی ہوئی، اور ایسا کوئی کام ہو گیا کہ نماز نہیں ہوئی، لوگوں کو نہیں سمجھا، لوگ سمجھے کہ ہو گئی، کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی تو امام سے پوچھ ہوگی، امام ذمہ دار ہے۔ اسی طرح دینی مسائل میں ہم لوگ علماء اور مفتیان کرام کے متبع اور پیروکار ہیں، ان کی بات مان کر کے ہم لوگ چلتے۔ اس لیے مسئلہ آپ لوگوں کا نہیں ہے، مسئلہ ہم لوگوں کا ہے۔ اب کچھ لوگ جائز کہتے ہیں، کچھ لوگ ناجائز کہتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کی کیا تحقیق ہے؟ میں نے کہا میری ذاتی کوئی تحقیق نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا کاروبار مالیگاؤں میں نہیں ہے، ان کا کاروبار مالیگاؤں سے ہٹ کر کے ہندوستان کے دوسرے شہروں میں بھی ہے اور ہندوستان سے باہر دوسرے ملکوں میں بھی ہے۔ اب ظاہر بات ہے ہم نے سب جا کر کے تو دیکھا نہیں، اس لیے آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات، ہندوستانی حکومت میں جو قانون چل رہا ہے اس قانون کے اعتبار سے مزاربت نہیں کی جا سکتی۔ شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ میرا پیسہ اور آپ کی محنت، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، آپ کاروبار کر سکتے۔ اب جب ہم کاروبار کر سکتے ہیں تو اس میں نفع تقسیم باہمی مفاہمت سے ہو سکتا ہے، بسا اوقات کام آسان ہوتا ہے، لیکن جن کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس وقت نہیں ہے، یا وہ کرنا نہیں چاہتے، اور جو کرنا جانتے ہیں یا چاہتے ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو ایک آدمی کا پیسہ، ایک آدمی کی محنت، کام کرنے کے بعد آدھا نفع ان کا، آدھا نفع ان کا، یا 40% ان کا، 60% ان کا، یا 60% ان کا، 40% ان کا، ایسا کچھ بھی طے کیا جا سکتا ہے، اس کو مزاربت کہتے ہیں۔ ہندوستانی قانون میں اس کی گنجائش نہیں۔ ہندوستان میں اگر آپ کو کاروبار کرنا ہے، اور اب جیسے جیسے حکومت لوگوں کو جس راستے پر لے کر کے جا رہی ہے کہ سب کام ہم کو ایک نمبر میں کرنا ہوگا، تو اب اس صورت کے اندر ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ بھئی یہ پیسہ ان سے ہم نے ادھار کے طور پر لیا ہے، لون لیا ہے، یہ پیسہ ہمارا نہیں ہے، ان کا ہے، ہم ورکنگ پارٹنر ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب ہندوستانی قانون کے اعتبار سے مزاربت نہیں ہے تو ہم ان کو نفع بھی نہیں دے سکتے، نفع کے نام پر نہیں دے سکتے۔
ہم ان سے ہندوستانی قانون کے اعتبار سے لون لے رہے ہیں تو ہم ان کو انٹرسٹ کر کے دے سکیں گے. اس طرح کی جو دشواریاں ہیں، ظاہر بات ہے کہ آج مسلمانوں کو صرف یہ بول دینا کہ یہ جائز نہیں ہے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ایک عالم اور مفتی کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ان کو جائز راستہ بتائے. صرف آپ نہیں بول کر کے چھٹکارا نہیں پا سکتے، راستہ بتانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ طریقہ ناجائز ہے اور یہ طریقہ جائز ہے. آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، ان سے جب میری بات ہوئی تو وہ اسی بات کا حوالہ دیتے کہ وہ انہوں نے پیپر پہ لون بتایا ہے اور انٹرسٹ کر کے دے رہے. میں نے کہا کہ ہندوستان میں تو کاغذ پہ بہت کچھ ہوتا ہے، اصل چیز تو آپس میں جو معاہدہ ہوتا ہے وہ ہے کہ مضاربت کے نام پر پیسہ لیا جا رہا ہے اور نفع کے نام پر پیسہ دیا جا رہا ہے، چاہے کاغذ پر اسے لون بتانا پڑے. یہ قانونی مجبوری ہے. ایک وقت تھا، آج بھی ایک آدمی اپنے نام پر کتنے پاور لوم لگ سکتا ہے؟ لوگ 2 رکھتے تھے، 4 رکھتے تھے، باقی مزدور کے نام پہ، رشتہ دار کے نام پر پرمٹ بنتا تھا. تو اس کو کون ناجائز بولے گا؟ تو اس طرح کی جو دشواریاں ہیں وہ ہم لوگوں کا مسئلہ ہے. ہم لوگ حیران ہیں کہ یہ اختلاف ختم کیسے ہو. آپ لوگوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو لگانے کا ہو آپ لگاؤ. کل قیامت میں پوچھا جائے گا، بولنا یہ مفتی صاحب جائز بولے تھے تو ہم لگائے تھے. اور نہیں لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں کہ ہیرا گولڈ میں پیسہ کیوں نہیں لگائے، پوچھا نہیں جائے گا. بہت سارے لوگ بھاڑے کی بھیم چلاتے ہیں اور بانا فروخت کرتے ہیں، تو کیا ان کا بانا فروخت کرنا درست ہے؟ اور کیا ایسا کرنے سے ان کی نماز قبول ہوگی اور ان کی عبادت قبول ہوگی؟ بانا فروخت کرنا حلال ہے یا حرام؟ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ابھی جو لوگ بھیم دیتے ہیں وہ بانا بھی دیتے، وزن کر کے دیتے، اور ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اتنا ایسا کپڑا ہمیں ملنا چاہیے. اب بہت سارے لوگوں کے جھگڑے میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ جن کو بانا دیا گیا تھا انہوں نے بانا فروخت نہیں کیا، لیکن بانا گھٹ گیا تو دینے والے ان سے پیسہ کاٹ لیتے کہ 2 کلو بانا گھٹا، یہ 2 کلو کا پیسہ کاٹ لیا گیا. اب وہ بولتے ہیں کہ یار ہمارے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے، بانا بیچا نہیں گیا، لیکن وہ مانتے نہیں. ان کا یہ بولنا ہے کہ ہم جو دے رہے ہیں ہم کو اتنا کپڑا چاہیے. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بانا دیا اور ان کی ڈیمانڈ کے حساب سے آپ نے کپڑا دے دیا. اب جو بانا بچا وہ آپ کا، گھٹنے پر وہ پیسہ کاٹ لیتے ہیں تو بچنے پر وہ بانا آپ کا ہوگا، آپ اسے فروخت کر سکتے ہو یا اپنے استعمال میں لا سکتے ہو. اور اگر گھٹنے پر پیسہ کاٹا نہیں جاتا تو بچنے پر بانا واپس کرنے کی ذمہ داری ہماری، ہم اس کو رکھ نہیں سکتے، بیچ نہیں سکتے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا برحمتک یا ارحم